عنهما قال كنا في غزاة قال سفيان امرأة في جيش فكسع رجل المهاجرين رجل من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى جاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار فقال دعوها فإنها ممتنة فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام رضي الله عنه فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه وكان الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة ثم المهاجرين كثروا بعد وأخرجه أيضا مسلم والإمام أحمد والبيهقي عن جابر رضي الله عنه بنحوه كما في تفسير ابن كثير. وقيل أبي حاتم عن عروة بن الزبير وعن أبي صالح الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة المريسيع وهي التي هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مناد الطاغية الذي كان بين قفا المشلل وبين البحر فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه فكسر منادا فاقتتل رجلان في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك أحدهما المهاجرين والآخر من بعض وهم خلفاء الأنصار فاستعد الرجل الذي من المهاجرين على البعثي فقال البعثي يا معشر الأنصار فنصره رجال من الأنصار وقال المهاجري يا معشر المهاجرين فنصره رجال من المهاجرين حتى كان بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال ثم حجز بينهم فانكفى كل منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن أبي بن سلول فقال قد كنت ترجى وتدفع فأصبحت لا تضر ولا تنفع قد تناصرت عينها الجلابيب وكانوا يدعون كل حديث الهجرة الجلابيب فقال عبد الله بن أبي عدو الله والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال مالك بن دخشن وكان من المنافقين ألم أقل لكم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فسمع ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه فأقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه يريد عمر رضي الله عنه عبد الله بن أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله؟ قال عمر نعم والله لئن أمرتني بقتله لأضربن عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فأقبل سيد بن حضير رضي الله عنه وهو أحد الأنصار ثم أخذ بن عبد الأشهل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أحد بني عبد الأشهل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاتلوا أنت إن أمرتك بقتله؟ قال نعم والله لئن أمرتني بقتله لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذنوا بالرحيل فأجر بالناس فسار يومه وليلته فالغد حتى متع النهار ثم نزل ثم هجر بالناس مثلها حتى صبح في 3 سارها من قفا المشلل. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أرسل إلى عمر فدعاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عمر أكنت قاتله لو أمرتك بقتله؟ فقال عمر نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو قتلته يومئذ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتمون اليوم بقتله لقتلوه فيتحدث الناس أني قد وقعت على أصحابي فأقتلهم صبرا. فأنزل الله عز وجل
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يقول إذا جاءنا إلى المدينة الآية. میرے دوستوں بزرگوں عزیز ہو، انبیاء کے ساتھ بھی صحابہ کے ساتھ بھی اور ہر زمانے میں دین کی کوئی خدمت کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسے منافقین اور ایسے شیاطین ساتھ لگے رہیں گے جو ان کے کانوں میں ایسی باتیں ڈالیں گے جس سے وہ اپنے فرض منصبی سے غافل ہو کر ان باتوں کو سلجھانے میں اور جواب دینے میں مشغول ہو جائیں جن باتوں کا ہمارے کام سے شریعت سے کسی کو تعلق نہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت دین کے تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کے درمیان یہ بہت عام ہو گئی، جس کی وجہ سے بجائے سب کی توجہ امت کے جاہلوں کی تعلیم کی طرف ہونے کے ایک دوسرے کی تردید میں وقت اور صلاحیت برباد ہو رہی ہے۔ ایک دوسرے کی تردید میں وقت اور صلاحیت برباد ہو رہی ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا اگر اشارت ہوگا ما فعلوه فذرهم ما يفترون۔ نبی جی ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایسے جنی اور انسی شیاطین کو لگایا ہے تو ایک دوسرے کو ایسی ٹکڑی باتیں الہام کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو بھی چھوڑیے، ان کی باتوں کو بھی چھوڑیے۔ اس لیے ہمیں ملتا یہ ہے روایتوں میں کہ آپ نے فرمایا ضروری ماترت کو، یہ فرمایا دعونی ماترت کو، کہ جس کام کو میں نے تم سے کرنے کے لیے نہیں کہا ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرو، مجھ سے وہ بات پوچھو جس کا میں نے تمہیں کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ ہم کام کیسے کریں۔ جس کام کے کرنے کا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو۔ یہ ایک ایسا اصول ہے دعوت کا اور تعلیم کا اور نبوت کا کہ اس سے اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو پھر ساری صلاحیت اور قوت یکسوئی کے ساتھ کامل ہے، ورنہ غیر موضوع سوال کرنا کفار اور یہود کا طریقہ تھا۔ سوال کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سوالات میں الجھایا جائے کہ جس سے اپنے کام سے مشغول ہو کر لوگوں سے پوچھنے میں لگ جائیں، بتاؤ یہ کیا جواب دیں، اس بات کا کیا جواب ہے، اس بات کا کیا جواب ہے، یہ کیا جواب دیں، ہم کچھ سوال کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے تھے استاد میں کہ اگر آپ نے اس بات کا جواب صحیح دے دیا تو ہم آپ کو نہیں مان لیں گے، آپ کو نہیں مان لیں گے۔ ایسی میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کام کرنے والوں سے وہ سوالات کرتے ہیں جس کا کام سے کوئی تعلق ہے، نہ کام کے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، اور وہ اس کے بارے میں آ کر اور کام کرنے والے بیچارے وہ ایسے بدھو کہ وہ ان کو جواب دینے کے چکر میں اپنے کام کو تو چھوڑ دیں اور لوگوں کو جواب دینے کو کام بنا دیں، لوگوں کو جواب دینے کو کام بنا دیں، جواب دیں گے، جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ جو سوال محمد ہے اس کے جواب سے کبھی بھی سائل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سوال محمد ہے کے جواب سے
کہ وہ طالب علم ہے نہیں، وہ تو معترض ہے. اس لیے طالب علم تو جواب سے مطمئن ہو جائے گا، اور معترض مطمئن ہو گئی، کیونکہ معترض طالب علم نہیں ہے، معترض طالب علم نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ معترض کا سوال آپ کے کام سے متعلق ہے ہی. اگر آپ غور کریں گے سیرت میں اور قرآن میں تو آپ کو ملے گا کہ آپ سے آپ کے موضوع سے ہٹ کر سوال کفار نے کیا، اور جہاں آپ کا موضوع ہے وہاں سوال صحابہ نے کیا. مجھے قرآن بھرا ہوا ہے یسألونک 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 یستفتونک یسألونک یستفتونک یسألونک. تو ظاہر ایسا نہیں رہا کہ آسمان سے جواب جیسا فوراً، مگر یہود اور کفار نے مل کر آپس میں مشورہ کیا، کہیں سے چل کر پوچھتے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے، ذو قرنین کون تھے، ذو کیا ہے. ان سے کہیں گے اگر جواب دے دو تو ہم ایمان لے آنے، اور جواب دے نہیں سکیں گے. یہ سوال آپ ان کے سوال سے پریشان ہو گئے. آپ کیا جواب دیں، مجھے معلوم نہیں پائے گی. روایت میں ہے کہ 15 دن تک یا 1 مہینے تک وحی نہیں آئی. جو سوال آپ سے متعلق نہیں آپ اس کو جواب دے دوں گا. 15 دن تک یا دونوں روایت آسمان کے کوئی لیکن سوال آپ سے متعلق نہیں، آپ چھوڑیے. اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں سے پوچھتے تھے کیا جواب دوں، کوئی کسی کتاب میں اس کا جواب ہو تو بتاؤ. بلا تمہاری تھی بلا تستفت فیہ منہم احد، یہ دونوں جواب دیتا کہنا آپ کو مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو سرسری جواب دے کے ٹال دیجیے. اور سمجھ سے کہا گیا عمر یہ بتائیے کہ وفا کہتا ہوں ابا میں، ابا کا ترجمہ کیا ہے؟ تو میں اگر عمر کو ابا کی خبر نہیں تو دین کیا نقصان ہے؟ اچھا بات، اگر عمر کو خبر نہیں کہ ابا کا ترجمہ کہتے ہیں تو نہ خبر کیا ہو. لغت میں کمال حاصل کرنا تو کوئی چیز نہیں. حضرت کے جواب ہے جو کام کرنے کا بھی پوچھو، تم ابا پوچھنے آئے، اس میں اگر عمر کو ابا کی ضرورت تھی خبر نہیں تو عمر کی کیا نقصان ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ بہت سے ایسے سوالات جن کا کام سے، دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، لوگ اس کے جوابات کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ دشمن آپ کو آپ کے کام سے مشغول کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے. اگر وہ طالب علم ہوتا تو اس کا سوال عام سے متعلق ہوتا. اس کا سوال اس لیے آپ نے فرمایا کہ خذوانی منافی کا حکم، فرمایا مجھ سے مسائل کیوں معلوم کر رہے ہو، حج میں ہے مجھ سے مسائل معلوم کرو. تو میں نے حفاظت کی ہے کہ ایک چیز یہ ہو رہی ہے ساتھیوں میں کہ بھائی اتنا صاف نماز پوچھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی ہے نہیں ہوئی ہے، مجھے کیا جواب. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آ کر وقت انہیں کچھ کرنا ہوتا نہیں ہے، دوسروں کا بھی موقع ہے، ان کا کام یہی. بعض لوگ ہوتے ہیں جو بیکار پھرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، اور وہ مشغول آدمیوں کو اپنی فضاوت کی وجہ سے مشغول آدمیوں کو بیکار کام میں مشغول کر دیتے ہیں. ایک آدمی کی پرچون کی دکان ہے، پرچون کی دکان نماز میرا جلدی اور ایک آدمی تھا اس کے پڑوس میں، وہ بالکل بیکار کوئی کام نہیں، وہ آگے بیٹھ جاتا تھا اس کے بعد، اور اس کے گھر کی باتیں، گھر کی باتیں، گھر کی باتیں، اس کا سارا حساب جوڑا رہ جاوے، اس کے ساتھ دکان پہ کام رہ جاوے، روزانہ آگے بیٹھ جائے.
جب اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے عقل مندی یہ کی کہ اندر سے خالی بوری لایا اس کی مرچ کی اور لا کے زور سے جھاڑی اس کے سامنے، اس کو مرچ کا دھکا لگا وہ اس کے چلا نے آ کے بیٹھ کیا، اس نے بوری لا کے جھاڑ دی وہاں۔ میں تو اس لیے پریشان تھا کہ اسے کیسے اٹھاؤں، ان سے کوئی سوال کرے نا اگر کبھی فلاں بات کرنی ہے ذرا بیٹھو کیا ہو رہا ہے، کیا آدمی ہمارا گشت کا وقت آ جائے، کام کرنا ہوگا کرے گا، ورنہ اس کو بھی دھکا لگے گا، وہ کام کا ہوگا ہاتھ سے لگے گا۔ بالکل حدیث قرآن کے مطابق کرتے ہیں، اگر یہ کام والے ہیں تو آپ ساتھ کام میں لگیں گے، اگر یہ کام والے نہیں ہیں تو یہ کنارے لگ جائیں گے، ہم نے کام میں لگے گا۔ ورنہ لوگ ایسے محمل اور فضول سوالات کے جواب میں اپنی وقت اور اپنا صلاحیت ضائع کرتے ہیں، جس سے نہ امت کو کوئی فائدہ نہ کام کو کوئی فائدہ نہیں۔ سناتے اب اس طرح کے فتنے اگر پیدا ہوں اور اس طرح کے جملے چھوڑے منافقین کہ جس سے ایمان والوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو یا آپس میں کیمی گوئیاں ہوں یا یہ اپنے کام کو چھوڑ کر فضول باتوں میں مشغول ہو جائیں، اگر ایسی کوئی بات پیش آ جائے تو ایسے موقع پر کیا کرنا سنت ہے؟ ایسے موقع پر کیا کرنا سنت ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ ایسے موقع پر اپنے عملے کو کام میں مشغول کر دینا چاہیے، کام نہ ہو سب بھی کام میں لگے۔ ایسے موقع پر اپنے عملے کو کام میں مشغول کر دینا چاہیے، کیونکہ یہاں سے فتنے شروع ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ فتنوں سے بچنے کے 3 اسباب ہیں۔ ایک ہے عموم میں رہو، جماعت کے ساتھ سمٹ کر رہو، اور مسجد کو لازم پکڑ لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کا انتظام اس لیے ہے کہ مسجد لایانی کی جگہ نہیں، کتنے لایانی سے پیدا ہوتے ہیں اور مسجد لایانی کی جگہ نہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس روایت میں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اور ان سے بچنے کے لیے اور ان سے حفاظت کے لیے مسجد کو لازم پکڑنے کا حکم اس لیے ہے کہ مسجد لایانی کی جگہ سناتے کوئی نہ کوئی بات تو پیش آ جایا کرتی ہے، لیکن منافقین کا مزاج یہ ہے کہ معمولی بات کو پھیلانا اور معمولی بات کو بڑا بنانا، یہ منافقین کا ہمیشہ مزاج رہا ہے۔ تہمتیں لگانا اور چھوٹی بات کو بڑا بنا کر پیش کرنا، اور اگر کوئی اختلاف کسی دو کے درمیان ہو جائے تو اس اختلاف کو طول دینا اور اس کو بڑھانا اور اس کو فساد کی شکل دینا، یہ ہمیشہ منافقین کا کام رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر کیا کیا؟ اگر کوئی ایسی بات پیش آ گئی تو آپ نے ایسے موقع پر کیا کیا؟ صحابہ میں یہ عنوان قائم کیا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے میں، دیکھو اس بات سنو سب، ماشاء اللہ فقیر ہے اور ایسی فقاہت تھی کہ اللہ اکبر۔ یہ کتاب کا نام یہ رکھا امان اللہ، جس سے مولانا صاحب کی فقاہت کا اندازہ ہوتا ہے، اور حیات الصحابہ کی تعریف یہ اس فقاہت کا نتیجہ ہے کہ حضرت نے حیات الصحابہ سے قرآن اور حدیث اور صحابہ کے اقوال اور ان کے افعال سے صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے افعال
اور قرآن اور حدیث سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ دعوت اصل ہے اور دعوت کو جہاد سے نکالنا ہے. یہ نہیں کہ جہاد کو قدار میں باندھ کے چھوڑ دیا سب کی طرف. جہاد سے دعوت کو نکالا ہے. جتنے عنوانات ہیں ان کے تحت واقعات ہیں، یہ سارا کام حضرت کا فقیہانہ کام ہے. یہ کوئی صرف سیرت کی کتاب نہیں. یہ سب آپ پر ذہن میں رکھیں. جو اس کے بیانات نہیں پڑھے گا اور صحابہ نہیں پڑھے گا اسے اشکال ہوگا. اس کو اشکال ہوگا. وہ یہ سمجھے گا کہ تبلیغ والے جہاد کو تبلیغ کہتے ہیں، جو تبلیغ کو جہاد کہتے ہیں اسے اشکال دیتے ہیں. میں نہیں چاہتا ہے صحابہ بھی پڑھیں اس کے بیانات بھی اور دیکھیں کہ اس نے عنوان قائم کر کے کیا استنباط کیا ہے، اس پر غور کریں. یہ صحابہ ایک فقیہانہ کتاب ہے. صرف ہمارے صاحب شیخ الحدیث اللہ تعالیٰ علیہ رحمت کرے فرماتے میں نے بہت کتابیں پڑھی، بہت پڑھی، اور میرے خیال ہے کہ ان سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرنے والا کوئی شخص ہوگا نہیں اس زمانے میں. تو فرماتے ہیں کہ میں کسی کتاب سے متاثر نہیں ہوا سوائے حضرت صحابہ. کسی کتاب سے سوائے کہ عالم حیات الصحابہ نہ پڑھے اس کو تبلیغ کے منبر پر بیان کرنے کا حق نہیں ہے. پڑھنا کیا نہ پڑھے اس کو بیان کرنے کی کہا تو سمجھے گا نہیں کیا بات ہمارے ماں کو پہنچا رہا ہے. یہ کہ آپ حیات سال ہوگا نا آپ دعوت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. آپ جہاد سے ڈال کے کی بحث میں کھو کے رہ جاؤ گے. جنگ کو استعمال ہے وہ عنوان قائم کیا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا، فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے. کیا عنوان قائم کیا؟ فتنے کو جڑ سے نکلنے میں جلدی کرنا. یہ نہیں ذرا اتنا فضل ہے وہ نکلیں گے نہیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ نکلنا فتنہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جی قرآن کہتا ہے نہ نکلنا فتنہ ہے. میں نے کہا تھا کہ وہ روم کی ہماری تشکیلات کر رہے ہیں اور روم کا حسن جماعت دے کر فتنے میں پڑ جائیں. اللہ نے فرمایا یہ اپنا تقویٰ بگا رہے ہیں کہ ہم آپ باہر میں دکھائی فتنے پڑ جائیں گے. ان کا نہ نکلنا فتنہ ہے. جی یقول ازنی بڑا تفتنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں لے کے جاؤ وہاں فتنہ ہے کہ نہیں، ان کا نہیں نکلنا فتنہ ہے. فرمایا اللہ غور سے سنو یہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں جو فتنے سے بچنے کے لیے نفر سے انکار کر رہے ہیں وہ فتنے میں پڑ گئے. چھوٹے موٹے واقعات انسانوں کے درمیان صحابہ کے درمیان بشر ہے، انسان ہے، ان میں بھی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، ان میں بھی مار پیٹ ہو جاتی ہے، ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن ایسے موقع پر منافقین نے کیا کیا اور آپ نے صحابہ سے کیا کروایا یہ بیان ہے. اور مان لیجیے عبداللہ رضی اللہ عنہما غزوے میں تھے. غزوہ مریسی کا واقعہ ہے. مہاجرین میں سے ایک شخص نے
ایک انصاری کے ہاتھ مار دیا اور یہ اختلاف اس طرح ہوا کہ شمر پانی لے رہے تھے، وہ لائن چھوڑ کر آگے آ گیا، اس میں دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ تو انصاری نے پکارا انصار کو، مہاجر نے پکارا مہاجرین کو۔ یہ ہوتی ہے لڑائی کی اصل وجہ کہ ذرا سی معمولی بات پر ایک دوسرے ہر ایک اپنے حامی کو اور اپنے طرفدار کو اور اپنے مددگار کو پکارنے لگتا ہے، اس سے کتنے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ انصاری کو پکارا یا انصار میری مدد کرو، مہاجر یا مہاجرین میری مدد کرو۔ یا انصار یہ ساتھ نے خود فرمایا ہے بہت کے موقع پر، لیکن کتنا محبوب لفظ ہے کہ آپ نے پکارا بہت میں تھا یا انصار، تو انصار جمع ہو گئے، پکارا یا مہاجرین مہاجرین جمع ہو گئے۔ انہوں نے پکارا اپنی مدد کے لیے، آپ نے پکارا دین کی مدد کے لیے، دونوں کا فرق ہے کہ لفظ ایک لفظ انہوں نے پکارا اپنی مدد کے لیے، فرمایا بدبودار لفظ ہے، زمانہ جاہلیت کی پکار ہے۔ آپ نے پکارا یہ لفظ عہد میں یا انصار، تو آپ نے مدد کے لیے پکارا اور انصار جمع ہو گئے۔ فرمایا یہ کیا آواز ہے، یہ کیا جاہلیت کے زمانے کی پکار ہے، اور فرمایا چھوڑ دو اس کو، یہ بدبودار لفظ ہے۔ بات تو ختم ہو گئی، ان میں آپس میں صلح صفائی ہو گئی، لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، اس نے سن لیا ان کے درمیان کوئی بات نہیں، اچھا کیا یہاں پر غالب آ جائیں گے؟ اس نے کہا منافق نے کہ خدا کی قسم اگر ہم لوٹ گئے مدینے کی طرف تو ہم عزت والوں کو وہاں سے عزت والوں کو نکال کے باہر کرتے ہیں۔ آپ کو یہ خبر پہنچ گئی، بس میں نے فرمایا یہ اجازت دیجیے میں اس منافق کا اڑا دوں۔ فرمایا آپ سن لیں کہ عمر جانے دے اس کو، اگر تم نے قتل کیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھ، کیونکہ وہ انہیں ہمارا اپنا سمجھتے ہیں حالانکہ ہمارے نہیں ہے، لیکن ہمیں میں سمجھتا ہوں۔ اس روایت میں ہے کہ مہاجرین کی مدد سے مہاجرین نے، انصاری کی مدد کی انصار نے، یہاں تک کہ ان کے آپس میں کچھ قتال کچھ لڑائی ہو گئی، پھر درمیان میں صلح صفائی کے بعد ختم ہو گئی، پھٹی گئی، لیکن ہر منافق جس کے دل میں مرض تھا وہ اس موقع کو اس بات کو لے کر واپس ہوا اور لوگ جمع ہو گئے منافقین اپنے سردار کے پاس، سردار نے تم سے بڑی محنت کی ہمیں، لیکن اب تو تم کسی کام کے نہیں گئے، نہ نقصان دور کر سکتے ہو نفع حاصل کر سکتے ہو، اور یہ اوباش اور نئے قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے خلاف کسی کی مدد کرنے لگے ہیں۔ اس میں سردار نے کہا اگر مدینے پہنچ گئے تو ہم عزت والے نکال باہر کریں۔ رسول کو خبر پہنچی، ایسے اجازت دیجیے اس شخص کو قتل کر جس نے یہ فتنے کی بات پھیلائی ہے۔ حضرت عمر کا ارادہ تھا عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کا، آپ ہمارے سمجھتے کہ عمر اگر مجھے حکم دیتا کیا اس کو قتل کر دیتا، کیوں نہیں؟ خدا کی قسم اگر آپ مجھے حکم دیتے میں اس کو تلوار سے مار کر قتل کر دیتا، اسی گھر میں اڑا دیتا۔ میں عمل بیٹھتا ہوں، اسے میں حضور کھڑے ہوئے، یہ انصار میں کے ایک آدمی ہے، پھر انہوں نے عبدالرشید کے آدمی کھڑے ہوئے، میں اجازت دیجیے میں اس آدمی کو قتل کرنے سے فتنہ پھیلایا۔ فرمایا کہ اگر میں حکم سے تم قتل کر دو گے، فرمایا میں تو اس کے کان کے نیچے جو بالی رکھی ہوئی ہے وہاں ایک تلوار ماروں گا کہ اسی گڑے پر چلو گے، تو میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے صحابہ کو چلنے کا حکم دیا، چلنے کا حکم دیا، سارے دن چلایا، ساری رات چلایا، اگلا سارا دن چلایا، ساری رات چلایا، صبح تیسرے دن کی صبح ہو گئی، اتنا نمبر نہیں تھا، اتنا تھکا دیا صحابہ کو، روایت میں
کہ صحابہ کی ہمت نہیں تھی رکاب میں پیر رکھ کر اترے اونٹ سے، اونٹوں سے صحابہ نے ناک کو گرایا نیچے گرم ریت پر، اور گرم ریت پر لیٹ کر پڑ گئے۔ جس ریت پر آدمی سو نہیں سکتا وہاں گرم ریت پر لیٹ کر سو گئے۔ اتنا تھکے ہوئے تھے صحابہ، اور آپ نے چلایا ان کو، چلو لگتے رہے نا ابھی پھرنے کا کرا۔ ایک سامنے آ کر سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں 5000 درہم یا دینار خیر کام میں خرچ کر دوں مدینے میں رہ کر، تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں گزر سو رہا ہے وہ بھی تجھ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ سارے فتنوں کا یہ ہے، اس سے ہم نے عرض کیا کہ صرف معمول کے کام کر کے آدمی فارغ ہو جائے تبھی فتنوں سے بچ نہیں سکتا، اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کے اپنے سامان کی حفاظت کریں. ایمان بنے گا دعوت سے، جتنا ایمان کی دعوت سے اتنا ایمان بنے گا. حسن خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعائیں مانگی جائے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بخیر فرمائے، اور سامان کی حفاظت سے بھی آپ کا سامان اور خود اس کی نگرانی فرمائے. موٹا